السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محترم بھائی نے لکھا جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مذاق فرمایا اس کی ایک مثال ذیل میں ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے کھجوریں تناول فرما رہے تھے کہ کھجوروں کی گٹلیاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھنا شروع کر دی۔ دیکھا دیکھی صحابہ نے بھی تمام گٹلیاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھنا شروع کر دی۔ جب گٹلیوں کا ڈھیر علی رضی اللہ عنہ کے سامنے لگ گیا تو نبی علیہ السلام نے ہنستے ہوئے پوچھا، علی ساری کھجوریں تم ہی کھا گئے ہو؟ یہ بات علی رضی اللہ عنہ نے سنی تو فوراً جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں تو صرف کھجوریں کھاتا رہا، باقی تو گٹلیوں سمیت ہی کھا گئے۔ یہ بات سنی تو نبی علیہ السلام کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ کہتے ہیں اس کا حوالہ درکار ہے، یہ دنیا کے اندر یہ مستند کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، کسی حدیث کی کتاب کے اندر یہ واقعہ بسند صحیح یا حسن موجود نہیں ہے، بلکہ ہماری تحقیق کے مطابق جہاں تک ہم نے اس کے بارے میں کوشش کی ہے، تلاش کیا ہے، سرچ کی ہے، ہم تو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں یہ باطل اور مردود واقعہ ہے جی، بالکل جھوٹا واقعہ ہے جی۔ اور اس واقعے کو غور سے پڑھے تو اس کے اندر جھوٹ کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو مردود واقعہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی جی، یہ پوسٹ بھیجی ہے جس میں ایک حدیث ابن ماجہ کی 90 نمبر حدیث ہے درجہ صوبان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمر کو نیکی کے سوا کوئی چیز نہیں بڑھاتی اور تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدلتی، اور آدمی گناہوں کے ارتکاب کے سبب رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جی آگے اس کی تقریر بھی ہوئی ہے جی، بالکل یہ ابن ماجہ کے اندر 90 نمبر پر موجود ہے۔ سند ضعیف ہے، سند کے اندر سفیان ثوری مدلس ہے، اس کا آنا ہے، سماع کی صراحت ہمارے علم کے مطابق نہیں ہے۔ پھر ابن ماجہ کے اندر ہی 4022 نمبر پر بھی یہ روایت ہے، لا یزید فی العمر الا البر ولا یرد القدر الا الدعاء وان الرجل لیحرم الرزق بخطیۃ یعملها۔ یہ لیکن یہ بھائی جو روایت ہے سفیان ثوری کی وجہ سے ضعیف ہے، سفیان ثوری کی تدلیس ہے نا اس میں جی، تو بس روایت ثابت نہیں ہے تو بس چھوڑ دیں اس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔